ظاہر ہے آپ کی وزارت بھی یہ ساری کی ساری کوارڈینیشن کر رہی ہے، اس صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے۔ جو صورتحال ہے وہ ہم نے عوام کے سامنے رکھی، مگر عوام میں پینک ہے، کراچی میں بھی ہے، بدین میں بھی ہے، کے ٹی بندر میں، دیگر علاقوں میں اس وقت پینک پایا جاتا ہے۔ آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جی شکریہ شاہزیب۔ دیکھیں پینک جو ہے جتنا بھی میں اور آپ کہیں کہ نہ کریں لوگ، یہ ایک فطری سی بات ہے، یہ ہیومن نیچر کا حصہ ہے کہ بندہ پریشان ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ اپنی جان و مال کی کس طرح حفاظت کی جائے، تو یہ ہمیں بھی سمجھنا ہوگا اور تھوڑا اس کے لیے ٹالرنس بھی کرنا ہوگا، تھوڑی سپیس بنانی ہوگی۔ لیکن ہمارا کام ایز فیڈرل گورنمنٹ جتنا ہم اس وقت سپورٹ اور ایڈوائس پہنچا سکتے ہیں اور کوآرڈینیٹڈ ارلی وارننگ ہم نے یہاں سے ایشو کی ہے، میں سمجھتی ہوں صوبہ نے بہت اچھی طرح استعمال کیا ہے۔ بلوچستان سے یہ بپر جو ہے تھوڑا ہٹ کے سندھ کی طرف جا رہا ہے اب، تو اس میں اور خاص طور سے کے ٹی بندر تو اس نے ٹکرانا ہے ہی ہے 15 تاریخ کے لیے، تو ایویکیویشنز تو ہم نے بہت پہلے سے ایڈوائز کی تھی، این ڈی ایم اے کو ہم نے سندھ بھیج دیا، وہ کراچی 2 دن بیٹھے رہے بر وقت تاکہ ایمرجنسی آپریشن سینٹر، 5 کور کمانڈ رینجرز، جتنے بھی سول اور ملٹری ہمارے رسپونڈرز ہیں، این ڈی ایم ایز، پی ڈی ایم اے، گورنمنٹ آف سندھ اور ہمارے سارے ایم پیز زمین پہ منتقل ہوں اور متحرک ہوں، سب اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ سی ایم سندھ نے اس پر کل سے جو شروع کی ہیں نشریات اور اویئرنس، اس سے بہت فرق پڑا ہے۔ ظاہر ہے ایویکیویشن اور نقل مکانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح کے سائیکلون میں جی ساری دنیا میں پہلا کام حکومتیں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن نقل مکانی ضروری ہے۔ مگر اطلاعات آ رہی ہیں شیرین جمان صاحبہ کہ کچھ لوگ ریزسٹ بھی کر رہے ہیں کے ٹی بندر میں، وہاں پر بھی لوگ آسانی سے تیار نہیں ہیں نقل مکانی کے لیے، تو کیونکہ اب یہ قریب آ رہا ہے، 400 کلومیٹر سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا ہے، تو کیا اقدامات کیے جائیں گے پھر؟ زبردستی کی جائے گی ان سے کہ نقل مکانی کریں؟ جی بالکل، جی کرنا پڑے گا جی، کچھ کام حکومت کے ہوتے ہیں اور اس میں زور جبر نہیں اچھا لگتا، لیکن بعد میں جب افسوس سے بہتر یہ بات ہے کہ ہم میتیں اٹھائیں، بہتر یہ ہے کہ ہم جانیں بچائیں اور لوگوں کو کسی نہ کسی طرح وہاں سے منتقل کرنا پڑے گا، there is no option۔ اور اگر وہ ریزسٹ کریں گے تو پھر حکومت کے اس وقت ڈائریکٹیوز یہ ہیں کہ نقل مکانی ضروری ہے، جن علاقوں سے کہا گیا ہے وہاں ضروری ہے، اور کے ٹی بندر میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ادھر کرنا پڑے گا۔ ہم نے صبح تک کا ٹائم دیا ہے تاکہ بالکل سب کو سیٹل ہونے ٹائم لگے، کوئی اور ظاہر ہے بیچ بیچ میں لوگ رہ جاتے ہیں، یہ پاپولیشنز ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ شہری ہیں، ان کی سوچ، ان کی سب کچھ ہمیں سوچنا پڑتا ہے اور احساس کے ساتھ تھوڑا احتیاط کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک پورا دن ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو، انپریڈکٹیبل ہے جی، کہیں بھی یہ مانسون تیز ہو سکتا ہے، یہ سسٹم سائیکل تیز ہو سکتا ہے یا چینج کر سکتا ہے، تو ہم ٹائم بھی نہیں چھوڑے اس رسک کا، اور ارلی وارننگ سے بہت فائدہ ہوتا ہے جی، ہر جگہ۔ تو ایسی صورت میں شیرین جمان صاحب کہ جو ورسٹ کیس سینیریو ہو، بدین اور جو ورسٹ کیس سینیریو ممکنہ طور پر خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے، اس کی بھی تیاری کی گئی ہے کہ اگر رخ یہ بدلتا ہے، چاہے ہواؤں کی صورت میں یا پھر شدید بارش کی صورت میں یا پھر لہروں کی جو ہیں وہ بلند ہونے کی صورت میں، جو بھی ہو اس کی ورسٹ کیس سینیریو کی تیاری کی جا رہی ہے؟ جی جو لہریں ہیں وہ کافی بلند ہوں گی، اور کراچی کو خاص ہم نے ہدایت کی ہے کہ کراچی میں اس وقت ہمارے 17 ماڈلز ہیں شاہزیب، جو ہمیں انڈیپینڈنٹ سیٹلائٹس کے ریجن یعنی بینکاک ہمارا سینٹر ہے ایشیا پیسیفک کا، اور دوسرے علاقوں سے یورپین ماڈلنگ ہر طرف سے ہو رہی ہے۔ ہمیں امداد 17 سٹیشنز سپارکو کے علاوہ بالکل 16 سپارکو کے علاوہ مہیا کی جا رہی ہیں، ان سے ماڈلنگ بناتے ہیں کنسلٹ کر کے کہ کس طرح جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ تو ابھی یہ ہے، یہ اچھی بات ہے کہ جی کراچی کو ڈائریکٹ یہ لینڈ فال نہیں کر رہا، جو پہلے پیشن گوئی تھی شاید یہ ہو سکتا ہے، پہلے تو مکران کوسٹ پورا تھا، اب بلوچستان سے یہ ہٹ گیا ہے، اور رات بھر ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے، خدا نہ خواستہ یہ بڑے شہر کو ہٹ کرے، لیکن ابھی تک یہ صرف کے ٹی بندر کو سے ٹکرا رہا ہے، جن کے اب ہم تو کہیں گے جی ملیر کے بھی علاقے، کراچی ساؤتھ جو ہے یعنی ابراہیم حیدری، جو ماہی گیروں کے ولیجز جہاں ہیں، ان کو تو ویسے ہی ہم کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں ہٹیں یہاں سے،
फिर बहुत सारे लोग बेचारे हमारे माहीगीर दोस्त पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके डेली वेजेस पे काम होते हैं, ये भी बात समझने की है। लेकिन अब सख्ती से आज तो मैंने कोऑर्डिनेशन सेंटर में, क्योंकि सब हर 3 घंटे जूम पे होते हैं, कोस्ट गार्ड से भी कहा है कि जी आप अब लोगों को पीछे धकेलें अगर वो निकलते हैं, क्योंकि जान है तो फिर उनकी ज़रिया माश होगा, इस तरह तो बाहर नहीं निकल सकते। और शेख साहबा, एक आखिर में ये बात बड़ी अहम होगी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया के थ्रू आवाम को बताई भी जा रही है, मगर क्योंकि जैसे जैसे तूफान करीब आएगा पैनिक बढ़ता जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो कंसिस्टेंट हो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जाए कि रुख क्या है, क्या वो तवक्को कर सकते हैं इस हवाले से। जी बार बार जी, हम आज तो 2 दोपहर से ब्रीफिंग्स हमने की हैं। पीएम ने भी इसका फिर जायज़ा पूरा लिया है जूम पे, सिंध से लेके बलूचिस्तान, यहाँ सारे पावर मिनिस्टर को भी कहा है कि आप अपना अमले जिस तरह फ्लड में मुंतकिल किए थे कराची मुंतकिल कर दें, ताकि सिंध में पावर आउटेजेस कम हों और वो मैनेज करें वहाँ पे फ़्लो ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। ये ज़रूरी है, ये सब किया। और ज़ाहिर हेल्थ मिनिस्ट्री को भी डायरेक्शन दे दी है, सारी मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ इस वक्त जो करना है। मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए कराची साउथ के भी इलाके वल्नरेबल हैं। अगर ठीक है कि स्टॉर्म अगर उनको डायरेक्ट अब नहीं हिट कर रहा, लेकिन तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। 110 मिलीमीटर की पेशन गोई है कराची के लिए और 330 मिलीमीटर की पेशन गोई है ये जो 4 इलाके उमरकोट, ठट्टा, बदीन, सुजावल, हैदराबाद, कराची, इवन सखर तक ये बलून तक इसकी हवाएं बलून कर सकती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स भी चल रहे हैं। तो इस हवाले से कल भी हम अराउंड 11-12 बजे प्रेस के ज़रिए एक नई एडवाइजरी इशू करेंगे। देखिए सी पे नेवी ने तो अपने एसेट्स मुंतकिल किए हैं फॉर सेफ्टी, बाकी सब ने अपने अपने एसेट्स ऐसे जगहों से हटाए, लेकिन अवाम को की तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी अव्वलीन और पहली तरजीह है। इसीलिए हम मुस्तकिल मीडिया के ज़रिए अलर्ट जारी कर रहे हैं और लोगों से इस्तदा भी कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो कमज़ोर मकानियत में रह रहे हैं, कच्चे कमज़ोर। अब जैसे सी व्यू है, डायरेक्ट हिट नहीं होगा, लेकिन देखिए वेव्स आती हैं कराची में और उनको फिर अगर उनके पुराने या कमज़ोर या बोसीदा मकान हैं, उनकी खिड़कियां अगर कमज़ोर हैं या फिर सोलर पैनल्स ऊपर रैटल कर रहे हैं, सख्ती से फिक्स नहीं है, तो उनको फिर वहाँ से निकलना पड़ेगा, निकलना चाहिए। और वॉलंटरी इवैक्यूएशन शुरू हो गए। डोर टू डोर लोगों से इस्तदा की जा रही है कि प्लीज़ आप यहाँ से 1-2 दिन के लिए, 18 तक हमारा रेड अलर्ट रहेगा, वैसे भी हम आपको करते रहेंगे इत्तला। और गुजारिश ये है कि जो हुकूमत कह रही है, हुकूमत सिंध, हुकूमत बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट जो आपको कह रही है, ताउन करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और आगे जाके हम आपसे फुल ताउन करेंगे आपको वापस घरों तक पहुंचाना, लेकिन आपने खुद से घरों पे नहीं पहुंचना है। जिन जिन इलाकों की नकल मकानी हुई है, उन्होंने खुद से वापस नहीं लौटना है। जी।